یہ کتاب ٹی ای لارنس نے لکھی تھی۔ وہ کہتا ہے، ہم نے مل کر جو کچھ کیا اس پر فخر کرنے کے بجائے میں مسلسل اور سخت شرمندہ تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کے مشورے پر 7 ستونوں کا یہ باب لارنس کی زندگی کے دوران اور اس کے فوراً بعد ایڈیشنوں میں دبا دیا گیا تھا۔ اسے 1939 میں اس کے بھائی نے جاری کیا تھا اور اس کے بعد کی پرنٹنگ میں شامل کیا گیا۔ اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سمت یا دماغ پر کتنا کم انحصار تھا، انگریزوں کی بیرونی امداد کتنی کم تھی۔ یہ ایک عرب جنگ تھی جس کی قیادت عربوں نے عرب مقصد کے لیے کی۔ میرا حصہ بہت ہی معمولی تھا۔ میرے جو ساتھی تھے وہ میرے سر پہ زیادہ کام کر رہے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: لیسن، برائٹ، ووڈ اور بہت سارے، اور یہ سب ذمہ دار ہیں عثمانیہ سلطنت کو توڑنے کے لیے۔ اس کتاب میں تاریخ عرب تحریک کی نہیں، اس میں میری ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی، معمولی واقعات، چھوٹے لوگوں کی داستان ہے۔ یہاں دنیا کے لیے کوئی سبق نہیں، لوگوں کو چونکا دینے والا کوئی انکشاف نہیں۔ یہ کتاب معمولی باتوں سے بھری پڑی ہے۔ تمام مرد خواب دیکھتے ہیں لیکن یکساں نہیں۔ جو لوگ رات کو اپنے دماغ میں خواب دیکھتے ہیں وہ انہیں حسین بناتے ہیں، لیکن دن کے خواب دیکھنے والے خطرناک آدمی ہیں، کیونکہ وہ اپنے خواب کو کھلی آنکھوں سے عمل میں لاتے ہیں تاکہ اسے ممکن بنایا جا سکے۔ میں نے کیا، میرا مقصد ایک نئی قوم بنانا تھا، عثمانی سلطنت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹنا تھا۔ ضرورت صرف اپنے دشمنوں کو شکست دینی تھی، یعنی ترکی کو۔ اس کتاب میں مشرقی وسطی اور اکثری تاریخ، سیاست، مہم جوئی اور ڈرامے کے ساتھ پہلی عالمی جنگ کے دوران ترکوں کے خلاف عرب بغاوت کا بیان بھی شامل ہے۔ یہ لارنس آف عریبیہ کے نام سے مشہور سپاہی کی سوانح عمری بھی ہے۔ لارنس آف عریبیہ ایک برطانوی انٹیلیجنس آفیسر تھامس ایڈورڈ لارنس کو دیا گیا نام تھا، جو پہلی جنگ عظیم کے دوران مشرقی وسطی میں عرب گوریلا افواج کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ چرچل کی بہت پکی دوستی تھی لارنس آف عریبیہ سے، اور اس کی موت پہ اس کو بہت صدمہ ہوا۔ 1914 میں جنگ شروع ہونے کے بعد اس نے برطانوی فوج کے لیے رضاکارانہ خدمات انجام دیں اور مصر میں عرب بیورو انٹیلیجنس یونٹ میں تعینات رہے۔ دوسرے برطانوی افسروں کے ساتھ عرب حجاز کے لوگوں کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف آزادی کی جنگ کی حمایت کی۔ اس نے بغاوت کے ایک رہنما امیر فیصل کے ساتھ مل کر کام کیا، اور اس نے عثمانی مسلح افواج کے خلاف فوجی کارروائیوں میں بعض اوقات رہنما کے طور پر حصہ لیا، جس کا اختتام اکتوبر 1918 میں دمشق پر قبضے پر ہوا۔ 19 مئی 1935 کو ایک موٹر سائیکل حادثے میں زخمی ہونے کے 6 دن بعد لارنس 46 سال کی عمر میں چل بسا۔ 15 سال کی عمر میں لارنس اپنے اسکول کے دوست کے ساتھ مل کر ارد گرد سائیکل چلائی، تقریباً ہر گاؤں کے چرچ کا دورہ کیا، ان کی یادگاروں اور نوادرات کا مطالعہ کیا۔ 1906 اور 1907 کے موسم گرما میں لارنس نے سائیکل پر فرانس کا دورہ کیا تھا۔ اس نے اپنے گھر پہ لکھا کہ فرانس کے لوگوں نے اس کی شاندار فرانسیسی پر اس کی تعریف کی اور اس سے ہر وقت پوچھتے رہتے تھے کہ وہ فرانس کے کس حصے سے آیا ہے، یعنی اسے زبان پہ عبورت تھی فرانسیسی زبان۔ 1907 سے 1910 تک لارنس نے آکسفورڈ میں تاریخ پڑھی۔ جولائی اور اگست 1908 میں اس نے 2200 میل اکیلے سائیکل سے فرانس سے ہوتے ہوئے بحر روم تک اور فرانسیسی قلعوں کی تحقیق کی، یعنی وہ سائیکل کرنے کا ماہر تھا۔ 1909 کے موسم گرما میں
وہ عثمانی شام میں صلیبی قلعوں کے 3 ماہ کے پیدل سفر پر اکیلے نکلا۔ اس نے 1000 میل پیدل سفر کیا۔ اس نے 12ویں صدی ہجوی کے آخر تک یورپی ملٹری آرکیٹیکچر پر صلیبی جنگوں کے اثرات کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا، جس کے بعد اسے فرسٹ کلاس آنرز کے ساتھ گریجویشن کیا۔ وہ دسمبر 1910 میں بیروت کے لیے روانہ ہوا، جہاں اس نے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ شمالی شام میں کھدائی پر کام کرنے لگا، جہاں اس نے برٹش میوزیم کے لیے چیزیں جمع کی۔ 1915 کے دوران صورتحال پیچیدہ تھی۔ عربی بولنے والے عثمانی علاقوں کے اندر ایک بڑھتی ہوئی عرب قوم پرستی تحریک تھی، جس میں بہت سے عرب بھی شامل تھے جو عثمانی مسلح افواج میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ مکہ کے امیر شریف حسین سے رابطے میں تھے، جو انگریزوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور عثمانیوں کے خلاف عرب بغاوت کی قیادت کرنے کی پیشکش کر رہے تھے۔ اس کے بدلے میں وہ حجاز، شام اور میسوپوٹیمیا سمیت ایک آزاد عرب ریاست کی برطانوی ضمانت چاہتے تھے۔ اس طرح کی بغاوت برطانیہ کے لیے عثمانیوں کے خلاف جنگ میں مددگار ثابت ہوئی، جس سے نہر سوئس کے خلاف خطرہ کم ہوتا۔ تاہم فرانسیسی سفارتکاروں کی طرف سے مزاحمت ہوئی، جنہوں نے اصرار کیا کہ شام کا مستقبل ایک فرانسیسی کالونی کے طور پہ ہے، نہ کہ ایک آزاد عرب ریاست۔ 1916 کے موسم بہار میں لارنس کو عرب بغاوت شروع کرنے اور عثمانی حکام کو رشوت دینے کے لیے میسوپوٹیمیا بھیج دیا گیا۔ عرب بغاوت میں لارنس کی سب سے اہم شراکت حکمت عملی اور برطانوی مسلح افواج کے ساتھ رابطے کے شعبے میں تھی، لیکن اس نے ذاتی طور پہ کئی فوجی مصروفیات میں بھی حصہ لیا۔ 3 جنوری 1917 حجاز میں ایک عثمانی چوکی پر حملہ، 26 مارچ 1917 ریلوے پر حملہ، 11 جون 1917 پل پر حملہ، 2 جولائی 1917 عقبہ کی ایک چوٹی پر عثمانی افواج کی شکست، 18 ستمبر 1917 ریلوے پر حملہ، 27 ستمبر 1917 ریلوے پر حملہ، ایک انجن تباہ۔ اس کتاب میں 7 ستونوں کو اصولوں یا رہنما خطوط کی مخصوص فہرست کے طور پہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بجائے عنوان زیادہ اشتہاری اور علامتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جزیرہ نما عرب میں عرب بغاوت کے دوران لارنس کے اپنے تجربات پہ ذاتی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کتاب قابل غور ہے کہ یہ کتاب اپنی شاعرانہ اور علامتی زبان کے لیے جانی جاتی ہے۔ 1926 کے آخر میں برطانوی ہندوستان، اب پاکستان میں کراچی اور میرام شاہ کے اڈوں پر بھی تعینات کیا گیا، جہاں وہ 1928 کے آخر تک رہے۔ اس وقت اسے برطانیہ واپس آنے پہ مجبور کیا گیا جب یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ وہ جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ لارنس آف عربیہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ بغاوت جو شروع کی تھی عربوں نے ٹرک کے خلاف، اس کی اجازت برٹش گورنمنٹ نے دی تھی کہ ہاں یہ بغاوت ہونے کا ہے، کہ میرے بڑوں نے جب یہ خبر سنی بغاوت کی تو انہوں نے مجھے دوبارہ عرب بھیج دیا، گو کہ میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ کتاب ایک ڈائری ہے اور اس ڈائری کے تقریباً اس میں 10 کتابیں ہیں اور 122 چیپٹرز ہیں۔